اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پالمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم اور بڑی ہی اہمیت کا حامل یعنی کہ وہ یہ ہے کہ 12 سٹارز ہیں۔ اب 12 سٹار میں 2025 میں کون سے ایسے 4 سٹار ہیں جو کامیاب کہلائیں گے، سردار کہلائیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ 4 یکے کہلائیں گے، جن کو اچیومنٹس ملیں گی، شادی، اولاد، سفر، کام، کاروبار، پروفیشن، ٹریولنگ، ایجوکیشن، پروموشن، ہر چیز کے حوالے سے۔ وہ کون سے 4 سٹار ہیں؟ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں، وہ ہے ایریز، برج حمل۔ اور آپ کو پتا ہے کہ برج حمل کا جو ہے پلانٹ وہ مارس ہے، اور مارس جو ہے وہ سیدھا ہوا ہے 24 فروری کو۔ تو برج حمل جو ہے وہ اس سال کا میں سمجھتا ہوں تمام 12 سٹارز میں نمبر 1 پہ وہی آ رہا ہے۔ اور برج حمل کو ہندی میں میخ راشی، انگلش میں ایریز کہتے ہیں، پلانٹ اس کا مارس ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو وہ یہ نام کے الفابیٹ کے حوالے سے برج حمل کہلائیں گے، وہ ہیں الف، عین، لام اور یہ والے۔ اور انگلش میں ووولز AEIOU، اس کے علاوہ ایل اور وائی والے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو 2025 میں اہم کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیٹیگیشن کے حوالے سے کلیئر ہوں گے۔ دوسری چیز، کوئی پراپرٹی کے معاملات، کوئی بھی لیٹیگیشن ہے وہ انشاءاللہ حل، اور اچیومنٹ، بزنس، پروفیشن، ایجوکیشن کے حوالے سے، اولاد، سب سے بڑی بات اولاد کا جو بھی پرابلم ہے، اور سب سے بڑی بات جو لوگ بیمار ہیں، کوئی روٹین میں بھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی بہت زیادہ کسی بھی بیماری میں، مرض میں وہ مبتلا ہیں، جو بہت پریشان، وہ بھی کلیئر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سٹون میں یہ لوگ کورل کو، مرجان، یا پھر یہ لوگ جو سٹون ہے وہ یاقوت، جس کو روبی کہا جاتا ہے، پہن سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا جو خوش نصیب سٹار ہے وہ ہے، ہندی میں اسے کہتے ہیں متھن ریشی، انگلش میں جیمنائی، اور اردو میں کہتے ہیں برج جوزا، اور نیم کے الفابیٹ ہیں Q اور K۔ اب یہ Q اور K جیسے کوئن اینڈ کنگ، Q K میں کوئی بھی ہے، اس کے لیے یہ سال اللہ کے حکم سے، سفر سے، ویزے سے، انٹرویو سے، ایجوکیشن سے بہترین ہے۔ کامیابیاں انشاءاللہ انہیں ملیں گی، محنت جاری رکھیں، اس کے پازیٹیو جو ہیں اللہ کے حکم سے رزلٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور سٹون میں یہ لوگ پیریڈوٹ، بلو سفائر یا ایمرلڈ پہن سکتے ہیں، اور اوریجنل پہنے، اور انشاءاللہ اسے دیکھیں گے کہ اچیومنٹس نظر آئیں گی۔ تیسرا جو خوش نصیب سٹار ہے وہ ہے لیبرا۔ لیبرا جسے برج میزان کہا جاتا ہے، اور ہندی میں اسے تلا راشی کہا جاتا ہے۔ نیم کے الفابیٹ ROT ہے۔ اب یہ جو R اور T، جیسے R سے رضیہ، T تھامس، T طلحہ، R رستم ایکسیکٹرا، کوئی بھی R اور T سے ریلیٹ ہے جو نام پکارا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی کا نام فور ایگزامپل وحید ہے، لیکن پکارا وہ جاتا ہے طلحہ، تو جو پکارا جا رہا ہے تو اس کا اثر ہوگا، نیم کا اثر ہوتا ہے پکارنے والے نام سے۔ بنگلہ دیش کے لیے بھی میں یہ بتا دوں تو جو ان کا جو نام ہوتا ہے مثال کے طور پہ توحید الاسلام، لیکن ان کا جو ڈھاک نام ہے وہ ہے مصطفیٰ، ایسے، تو ڈھاک نام کو وہ پریفرنس دیں گے۔ نیم کی ویلیو ہے تمام لوگوں کے بھی بتا رہا ہوں، جنم کا نام اور انڈینز کو بتا رہا ہوں، اور جو کالنگ نیم ہے وہ اور ہے۔ اور پاکستان میں بھی جیسے نام کوئی اور رکھ دیا گیا لیکن کالنگ نیم اور ہوتا ہے، تو کالنگ نیم کی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو 4تھ ہے جو خوش نصیب سٹار، اسے ہم کہیں گے پائسز، اور اردو میں وہ ہے برج حوت، اور ہندی میں اسے کہتے ہیں مین راشی۔ اب ان کے نیم کے الفابیٹ جو ہیں وہ D اور C ہیں۔ اب D is like دانیہ، ڈالینڈ، C is چارلی ایکسیکٹرا، کوئی بھی ہے D اور C میں، ان کو لائف میں بڑی اہم 2025 میں کامیابیاں ملیں گی۔ شادی، اولاد، سفر، ملٹیپل بزنس کریں، کوئی ٹینشن نہیں، سلیکشنز، الیکشنز، پروموشنز، ڈیپوٹیشنز، کچھ بھی ہے، اچیومنٹس دکھائی دیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ 4 ایسے میں نے سٹار بتائے ہیں جن کو اللہ کے حکم سے اس سال بینیفٹس ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ان کے مینٹلی پلانز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ پائسز کے لیے دی بیسٹ سٹون جو ہے اسے ہم کہتے ہیں
येलो सफायर फर्स्ट फिंगर में पहने, जो चाहे मर्द है चाहे औरत है वो फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर इसे कहते हैं, उसमें पहने। उसमें आप देखिएगा बड़ी अहम अचीवमेंट्स आपको खुद ब खुद महसूस होंगी। लिब्रा का स्टोन बताना मैं भूल गया था, बुर्ज मीजान जिसको तुला राशि कहते हैं, उनके नेम के अल्फाबेट R और T हैं। उन्होंने स्टोन पहनना है ओपल, डायमंड या कैट्स आई, इन तीनों में कोई एक पहन ले तो ये बड़ा अच्छा है। और अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे आपके सवालात भी हैं और उन सवालात के हमने जवाबात भी देने हैं, बिल्कुल देने हैं जी। जी ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत और इदारों के सरबराह अगले 15 साल तक रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, रिटायर्ड भी हो जाते हैं और दूसरा ये कि अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं, क्योंकि एज तो ज्यादा है सारों की। और तीसरा ऐसा भी है कि चेंजिंग्स तो होती है, ऐसा तो नहीं हमने देखा 15-15 साल को एक बंदा सीट पे बैठा, ऐसा नहीं होता। तो ये आपका ये कह लें कि मायूसी, और मायूसी कुफर होती है। अच्छा, तो आप देख लीजिएगा बड़ी चेंजिंग होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नेम मोहम्मद याकूब है, मदर नेम रसूला बीबी है। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1966। सर माली हालात के हवाले से आप पूछ रहे हैं, अगले साल अल्लाह के हुक्म से बेहतरी होगी। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है, मेरी वालदा का नाम नजीरा खातून है। मैं सऊदीया में हूँ। मुझे आज मैंने ग्लासेस नहीं लगाई जी, सॉरी। खानगी और दिया और मुझे काम में परेशानी है। अच्छा मोहम्मद अयाज, देखें बात इस तरह है, नो डाउट कि काफी परेशानियां देखी, अगले महीने से बेहतरी आ रही है। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मेरी जॉब का बताएं। नदीम को डेट ऑफ बर्थ तो लिखें। अच्छा जी, अली रिजवान है, डेट ऑफ बर्थ 24/9/1991। बेटा अली, अल्लाह के हुक्म से ये साल कामयाब है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाएं तो बेहतरी नजर आती है, लेकिन कानूनी जाना, कोई ये नेगेटिव तरीकों से जो लोग जाते हैं उससे नहीं काम करना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, माय सिस्टर नेम इज मेहरुन्निसा, मदर नेम इज शाहीन अजमत, डेट ऑफ बर्थ 29/9/1985, प्रपोज्ड बाय हसन, मदर शाहिदा। अच्छा जी, कर लें शादी, अल्लाह खैर करेगा, ये ठीक रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाह, माशाल्लाह। सरदार अली इब्रार, अच्छा जोइया, वालदा माजदा का नाम, अच्छा मेरी रमजाना बीबी, तारीख पैदाइश 9 मार्च। अच्छा, 1994। किसी भी काम में कामयाबी नहीं होती, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हूं, अगर तो आप पाकिस्तान में काम कर, अपने मुल्क में किसी भी मुल्क के हैं, तो अगर आप काम ट्रांसपोर्ट से रिलेट करना चाहते हैं, कपड़े से रिलेट करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस अगर करें तो अकेले करें, इंडिविजुअली, अदरवाइज पार्टनरशिप में नहीं, उसमें नुकसानात होंगे। और अगर आप बाहर जाने का इरादा रखते हैं किसी भी कंट्री में, तो लीगली तौर पे बिल्कुल जाएं, उसमें अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबियां मिलेंगी। कल इंशाल्लाह दोबारा एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।